الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میں اس وقت ضلع لودھرا بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں راؤ محمد سلیم غنی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار جنرل سیکرٹری لودھرا بار ایسوسی ایشن۔ تو آج ہم ان سے بات کریں کہ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے، آپ کا کیا بیان ہے، کیا موقف ہے، کیا مشن ہے۔ تو آئیے راؤ محمد سلیم غنی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف سب سے پہلے تو مبارکباد، آپ کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری۔ شکریہ جی، اللہ آپ کو کامیاب کریں۔ سلیم صاحب، بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بسم اللہ۔ میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ ہائی اسکول لودھرا سے، اور ایف ایس سی اور بی ایس سی کیا میں نے ایس سی کالج لودھرا سے۔ تو اسلامی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کا کیا ہے 2001 میں۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا آپ کی فیملی میں کسی نے کہا کہ آپ کو وکیل ہی بننا ہے؟ حقیقت تو یہ میں نے کبھی وکیل بننے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد میرٹ کے 3 سال کے لیے کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا تو پھر بی ایس سی کی، اور جب ایم ایس سی میں اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا تھا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ آئیں۔ پھر میں نے والد صاحب کی احترام کرتے ہوئے خواہش کا میں نے ایل ایل بی کی، اور اس کے بعد میں اتنا مطمئن ہوں کہ میں نے کبھی کسی جگہ اور اپلائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے کہا تھا کہ جوڈیشری پروسیکیوشن میں بھی نہیں، میں اپنے اس پروفیشن سے بہت مطمئن ہوں۔ آپ کے مطابق ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وکیل کو پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اس کی جو اپنی پروفیشن سے ہے نا کمٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کلائنٹ ہے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسے کمیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو محرومیوں کو ان کے حقوق کے حصول کے لیے جو تغدو کرنی پڑتی ہے، چاہے کہ ہم فیس لیتے ہیں لیکن ہم ان کے امین ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے امین ہوتے ہیں، تو ان کے اس لیے ایک سب سے پہلے کمٹمنٹ اور پروفیشن سے لگاؤ ہے نا، سب سے پہلی بات یہ۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اندر ہم کہتے ہیں کہ بار اور بینچ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن کچھ رویے ہمارے وکلاء میں سے بھی کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن جوڈیشری میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنے زیادہ کوارڈینیشن جب رہے گی نا بار اور بینچ کی انٹریکشن رہے گا، تو پھر جو معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے تو وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ دوری جو ہے نا بار اور بینچ کے درمیان جو دوری ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم یہ جو پرابلم آتے ہیں، اور پھر ہمیں انٹروین کر کے ایک دوسرے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بار بھی اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں، بار کے نمائندے، وہ بھی جوڈیشری کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں، اپنے مسائل کو ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے ویکلی طور پہ نا ڈسکس کریں، اور ان کو ہے نا ایک دوسرے کے لیے سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کوشش کریں، تو اس کی وجہ سے ہے نا یہ بہتر ہو سکتی ہے چیزیں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن لودھرا کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کا کیا بیان ہے، کیا مشن ہے؟ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو وکلاء کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ جیسا کہ جب آپ نے سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے تو بار اور بینچ کے درمیان ایک دوستانہ ماحول ہو۔ ٹھیک، سب سے پہلا میرا یہ ہوگا کہ ہم بار اور بینچ کے درمیان ایک دوستانہ ماحول کو ڈیولپ کریں گے، جو ہے اس کو مضبوط کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نیو کمرز ہیں ان کے مسائل ہیں کافی سارے، ان کے لیے یہ ہے کہ بھی جو کورس سے ہے کہ وہ کورس کے ساتھ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اور ان کو جو تھوڑا سا اس حد تک ہے کہ نیو کمرز ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو جو ریلیف بنتا ہو انہیں دیں، کیونکہ سینئر تو سیلف ان کے پاس اتنی نالج ہے یا ان کے معاملات ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں، جونیئر کے لیے تھوڑا سا نا کوآپریٹو ہوگی جوڈیشری، تو انشاءاللہ ایک بہت بہتر ماحول بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ لودھرا بار کے وکلاء کے بڑے بڑے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہے کہ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے اس کو حل کریں گے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ تو ہمارے مسائل جو ہیں یہ صفائی کے ہیں، جو صفائی جو ڈسٹنگ ہے، ڈسٹ ہے، وہ تلکٹیاں میں سے متعلق کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ایک چل رہا ہے کافی عرصے سے ہماری کالونی کا مسئلہ ہے کہ بھئی وہ ہماری زمین الوکیٹ ہوئی ہے، تھوڑا سا وہ اس کو نہیں کر سکتے، کوشش کر کے سب تمام اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو یہ مسائل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ہے ہمارے پاس زمین ہمارے پاس ہے، اس کی جو سولنگ ہیں اور معاملات ہیں وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ انہیں نا ہم بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے۔ باقی ینگ وکلاء کے کیا مسائل ہیں؟
यंग वकला के ये है कि मैंने सर दस्त वो जो एक चैम्बर्स का अलाटमेंट नहीं है, चैम्बर पर आने के लिए मामला है। दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस कम हैं, नंबर ऑफ़ केसेस के लिए ये है कि भी हम इनके चाहेंगे भी इनको फर्म्स जो हैं उनके लिए है ना लीगल जो है ऐड के लिए जो वो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके मामला सेट करने के लिए ना, जैसे फर्म्स हैं तो लीगल एडवाइज़र आ गए हैं और मामला में तो उनके लिए है ना तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो लोधरा ज़िला लोधरा में पब्लिक के बड़े बड़े मसाइल के एज अ कानून दान आप देखते हो? इस मामले में समझता हूँ लोधरा कंपैरेटिवली बेहतर है, यानी कि भी वहाँ पे ये जो है क्राइम रेट बहुत कम है। मसाइल जो वरासती मामला हैं या फैमिली के मसाइल हैं वो कुछ कम हैं, अदरवाइज क्राइम रेट के हिसाब से हमारे लोधरा के में है ना वो केसेस कुछ कम हैं। तो यही है कि जो मसाइल ज़्यादातर जो है फैमिली मैटर्स हैं और विरासत के जो जिनके अंदर विरासत के अंदर रुक किया जाता है ना वो लोग हैं। आप किस तरह के केस डील करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह के वो नहीं है, स्पेसिफिकेशन तो है नहीं, सिविल और जो है क्रिमिनल दोनों करते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू में नहीं करता, रेवेन्यू नहीं करते, सिविल और क्रिमिनल में करते हैं। अदब के हवाले से बात करें तो आपको अदब का कितना शौक है? अदब मैं बताया ना आपको, मैं FSC और BSc की तरह में, तो इसलिए हमारा इतना उसको जो लोग होते हैं ना हम तो उसी में पढ़ते रहे। अदब के मामले में कुछ हाँ सुनने की हद तक पढ़ने की तरह तक ये है कि कुछ है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना जो अंदर से जो वो उस तरह के लगाव इतना नहीं रहा है। टूरिज्म का कितना शौक है? कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? टूरिज्म में वैसे तो ना मैं तो इस्लामाबाद के लिए ना वो उसकी जो सिमेट्री है, उसकी जो खूबसूरती है, उसके अंदर मैं समझता हूँ अपने है ना, या हमारे नादर एरिया जो उसके अंदर जो कुदरती हुस्न है उसके लिए जो है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? होते और वकील तो मुझे कायदे आज़म नहीं है, और मैं तमाम वकील हमारे पाकिस्तान के लिए है क्योंकि वो उन्होंने एक कमिटमेंट के साथ और साफ सुथरे तरीके से हमें अलग बगैर किसी झगड़े के, किसी बगैर किसी बगैर किसी उसके यानी कि जंग जदल के एक कानूनी तरीके से ना हमें बहुत अच्छे तरीके से अर्ज़ पाकिस्तान लेके दी है। हमारे लिए तो आइडिया है। आप जनरल सेक्रेटरी करप्शन लड़ रहे हैं, आखिर में वकला बरादरी को क्या पैगाम देंगे? आपकी क्या नए ख्वाहिशात हैं वकला के साथ? देखिए जी, वकला के लिए मैं अपने आप को पेश किया और मैं इसे कहता हूँ कि मैं उनके मसाइल के तर्जुमानी करते हुए इंशाअल्लाह जो वो मुझे एक प्यार देंगे तो मैं उनकी वाकई तर्जुमानी करूँगा और वो समझेंगे कि वाकई उनके चॉइस बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया आपसे बात करके और आपका अपनी मिशन सुनने से। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।